دنیا میں یوں تو ہزاروں ماڈلز کے لڑاکا طیارے بنائے جا چکے ہیں۔ بہت سارے ماڈلز ایسے ہیں جو صرف ڈرائنگ بورڈ کی ہی زینت رہتے ہیں، اور کچھ ماڈل ایسے ہیں جو صرف 3 سے 4 پروٹوٹائپ طیارے بنا کر فارغ ہو جاتے ہیں اور پروجیکٹ کینسل ہو جاتا ہے۔ لیکن دنیا میں کچھ طیارے ایسے ہیں جن پر اربوں ڈالر خرچ کیے گئے ہیں، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں بنائے گئے ہیں اور کئی ممالک کے زیر استعمال رہے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی کامیاب طیارے نہیں کہلا سکے اور نہ ہی کامیاب ہو سکے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلا نام امریکی F4 فینٹم کا آتا ہے۔ یہ لڑاکا طیارہ 1958 میں پہلی مرتبہ منظر عام پر آیا اور ایسے 5195 طیارے 12 ممالک نے استعمال کیے، لیکن یہ طیارہ تقریباً سبھی جنگوں میں بری طرح ناکام ہوا۔ ویتنام کی جنگ میں یہ طیارہ روسی MiG 15 اور MiG 17 کے سامنے بالکل بے بس نظر آیا اور مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ امریکی جس طیارے کو اسٹیٹ آف آرٹ کہتے تھے، وہ اپنے زیادہ وزن اور گن نہ ہونے کی وجہ سے بہت بری طرح ناکام ہو گیا۔ اس طیارے کو روسی ہلکے پھلکے MiG طیارے آتے، برباد کرتے اور چلے جاتے۔ اسی طرح عرب اسرائیل جنگ میں بھی MiG 21 طیاروں نے F4 فینٹم کا بہت برا حال کیا اور وہ بری طرح MiG 21 طیاروں کے سامنے ناکام ہو گیا، اور اسرائیلیوں کو مجبوراً میراج طیاروں کو استعمال کرنا پڑا، جنہوں نے MiG 21 طیاروں کا خوب ڈٹا مقابلہ بھی کیا اور ان کو فتح بھی حاصل کر کے دی۔ دوسرے نمبر پر امریکی F-104 اسٹار فائٹر آتے ہیں۔ یہ 2478 کی تعداد میں بنائے گئے۔ اسے پاک فضائیہ سمیت دنیا کی 15 فضائی افواج نے استعمال کیا۔ یہ طیارہ بھی کوئی خاص مارکہ آرائی نہ کر سکا، اگرچہ یہ طیارہ پاک فضائیہ نے تو اچھی طرح استعمال کیا اور 65 کی جنگ میں اسے بھارتی طیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت اچھی طرح استعمال کیا جاتا رہا، اور بھارتی ایئر فورس کے پائلٹ اس سے بہت زیادہ خائف تھے کیونکہ یہ بہت تیز رفتار طیارہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ طیارہ وہ مقاصد حاصل نہ کر سکا جو کہ اس کے عہد کے طیارے حاصل کر رہے تھے۔ F-104 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ طیارہ اس قدر جدید تھا کہ یہ شاید پہلے ہی مارکیٹ میں آ گیا تھا اور یہ وقت سے پہلے ہی تیار ہو گیا تھا۔ اس طیارے نے کئی ورلڈ ریکارڈ بھی قائم کیے۔ دنیا میں پہلی مرتبہ 1,00,000 فٹ سے زیادہ کی بلندی پر پرواز کرنے والا یہ واحد طیارہ تھا، جس کی رفتار 1404 میل فی گھنٹہ رفتار بھی تھی، اور یہ دونوں چیزیں ورلڈ ریکارڈ ہیں۔ بہرحال یہ طیارہ کسی بھی جنگ میں بڑی کامیابی حاصل کر کے نہیں دے سکا۔ 60 کی دہائی کے شروع میں جب روس نے چین کی فوجی امداد بند کی تو چین کو بہت دھچکا لگا، خاص طور پہ اس کی فضائیہ کا بہت سخت نقصان ہوا جس کو طیاروں کی اشد ضرورت تھی۔ طیاروں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے چین نے اپنے J-6 طیاروں کو تبدیلیاں کر کے A-5 طیارہ بنایا، اور MiG 21 طیارے میں تبدیلیاں کر کے اسے J-8 کا روپ دیا گیا۔ یہ طیارہ روسی سخوئی 15 کی نقل محسوس ہوتا ہے، لیکن روس نے یہ طیارے کبھی بھی کسی ملک کو فروخت نہیں کیے۔ J-8 کے پروجیکٹ کو کئی مسائل کا سامنا رہا اور یہ طیارہ کئی بار حادثات کا شکار بھی ہوا، لیکن ان طیاروں کی خصوصیت یہ تھی کہ چین کو ان کی ضرورت تھی اور اسی وجہ سے ان کو ہر طرح ہر حالت میں استعمال کیا گیا۔ بہرحال اس کو ایسا بہتر بنا لیا گیا اور اس کے بعد کے ماڈل کافی بہتر ہو گئے تھے، لیکن ان کے حادثات کی وجہ سے بہرحال ان کو بہت زیادہ نہیں بنایا گیا اور 380 کی تعداد میں بنا کر ہی جلد ریٹائر کر دیا گیا۔ ان طیاروں کو کسی دوسرے ملک کو فروخت بھی نہیں کیا گیا۔ MiG 23 طیارے 1970 میں پہلی مرتبہ منظر عام پر آئے۔ سوویت فضائیہ کا حصہ بننے والے یہ طیارے دنیا کے 40 ممالک کے زیر استعمال رہے اور ایسے 5047 طیارے بنائے گئے۔ یہ طیارے بہت ساری خصوصیات کے حامل تھے، لیکن ان میں سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ یہ فضا میں ہی اپنے پر بند کر کے کھول سکتا تھا، جو کہ اس کی کارکردگی کو بہتر بناتے تھے۔ لیکن اس کے ڈیزائن میں خاص طور پر انہی بند ہونے اور کھلنے والے پروں کی کئی مسائل تھے، جس کی وجہ سے یہ کافی حد تک ناکام بھی ہوا اور بہت سارے حادثات کا شکار بھی ہوا۔ انڈیا نے اسے کارگل جنگ میں بھی استعمال کیا اور خاص طور پر اس کو استعمال کرنے کے لیے پینیٹریٹ کرنے کے لیے بام لگائے گئے، لیکن یہ پھر بھی کافی مسائل کا شکار رہا اور حادثات اور تکنیکی مسائل کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا، اور انڈیا کو جنگ کے دوران میں میراج 2000 کو استعمال کرنا پڑا۔ اگرچہ اسے مصر نے بھی چین کو فروخت کیا اور امریکہ کو بھی فروخت کیا، لیکن یہ چین اور امریکہ کے بھی کسی کام نہ آئے۔ چین نے اسے کاپی کرنے کے لیے خریدا تھا، لیکن اس کے ڈیزائن کے مسائل کی وجہ سے اس کو فارغ کر دیا۔ امریکہ نے اسے روسی اسلحے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے خریدا تھا، لیکن اس کی آپریشنل سروس میں کوئی خاص اہمیت نہ دیکھ کر اس کو فارغ کر دیا۔ اسی وجہ سے یہ جلد ہی فارغ ہوا اور اس کی جگہ پہ MiG 27 میدان میں آ گئے، جو اسی کی بہتر شکل تھی۔
کچھ ممالک نے اس کی آپریشنل لائف کو بڑھانے کے لیے اس کو نئی ساخت کا شکل دی ہے اور اسے بمبار طیارے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جو بہرحال کسی حد تک کامیاب ہے۔ بھارتی تاجیز طیارے۔ تاجیز طیارے بہت ہی ناکام طیارے ہیں۔ اس پروجیکٹ کو 1980 میں شروع کیا گیا تھا اور آج تک اس پر $2 ارب خرچ آ چکا ہے، اور ابھی تک یہ طیارہ کامیابی سے پرواز نہیں کر سکا، اور اس میں کئی مسائل ہیں، اور آج تک صرف اس کے 33 طیارے ہی بنائے جا سکے ہیں۔ بھارتی فضائیہ نے بھی اسے ریجیکٹ کر دیا اور اسے آؤٹ ڈیٹڈ قرار دیا ہے، جبکہ بھارتی نیوی نے بھی اس کو پسند نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ طیارہ ایئر کرافٹ کیریئر پر کام کرنے کے لیے بالکل موزوں نہیں ہے۔ یہ طیارہ شاید دنیا کا واحد لڑاکا طیارہ ہے جس کے تقریباً 13 پروٹوٹائپ بنائے گئے۔ امریکہ، فرانس، روس، اٹلی اور اسرائیل کی مدد کے باوجود یہ طیارہ بہت زبردست کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، اور آج تک اس کی سیریز پروڈکشن شروع نہیں ہو سکی۔ اسی وجہ سے بھارتی فضائیہ نے پہلے SU-30 اور پھر بعد میں رافیل طیارے خریدے ہیں۔ ویژن طیاروں کا نام بہت کم سنا گیا ہے۔ یورپ میں سویڈن نے اس طیارے کو بنایا تھا اور 1931 میں یہ سامنے آیا تھا، اور ایسے صرف 329 طیارے ہی بنائے گئے۔ یہ طیارہ کم قیمت اور اچھی کارکردگی کا حامل تھا، لیکن یہ دنیا میں کوئی خاص پذیرائی حاصل نہیں کر سکا۔ پاک فضائیہ نے ان طیاروں کو ٹیکنالوجی سمیت خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور سویڈن اس پر راضی بھی ہو گیا تھا، لیکن بھٹو دور کے خاتمے کے فوری بعد سویڈن نے اس کی فروخت کا حامی نہ بھری، اور یہ مسئلہ بیچ میں ہی رہ گیا۔ یہ طیارہ صرف $2 ملین کا تھا، لیکن اپنی کارکردگی کے لحاظ سے دنیا کے بہترین طیاروں میں شامل تھا، لیکن کوئی پذیرائی حاصل نہ کر سکا۔ F-111 ہلکا بمبار طیارہ تھا جو امریکہ نے بنایا۔ یہ طیارے تقریباً 563 کی تعداد میں بنائے گئے اور امریکی اور آسٹریلوی فضائیہ نے اس کو استعمال کیا۔ اس طیارے کی قیمت 1970 میں $10 ملین تھی، جو آج کے دور کے حساب سے تقریباً $60 ملین بنتی ہے۔ 70 کی دہائی میں یہ مہنگا ترین طیارہ مانا جاتا تھا۔ اس وقت جب 3 سے 4 ملین ڈالر میں بہترین لڑاکا طیارے حاصل ہو جاتے تھے، یہ طیارہ اس وقت بھی $10 ملین کا تھا۔ یہ طیارہ فضا میں اپنے پر کھول اور بند کر سکتا تھا، اور اس میں اور بھی کئی خصوصیات تھیں، لیکن یہ طیارہ اپنی بہت زیادہ قیمت کی وجہ سے ہمیشہ سوالیہ نشان ہی بنا رہا، اور آسٹریلیائی اور امریکی پارلیمنٹ میں اس پر بہت تنقید ہی ہوتی رہی اور اس کی مخالفت ہوتی رہی۔ اسے جلد فارغ کر دیا گیا تھا، اور یہ آج کل کسی بھی دنیا کی فضائی ممالک کا حصہ نہیں ہے۔ رافیل طیاروں کا شمار دنیا کے مہنگے ترین طیاروں میں ہوتا ہے، جن کو نہ صرف خریدنا بڑا مشکل ہے بلکہ ان کو رکھنا بھی ایک بہت مہنگا کام ہے۔ یہ صرف ایک طیارہ 79 ملین یورو کا ہے، جبکہ اس کی پرواز اور دیکھ بھال کی لاگت دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے فرانس نے 286 طیاروں کا آرڈر دے کر ابھی تک صرف 180 طیارے ہی حاصل کیے ہیں، اور مزید طیاروں کی خریداری کو روک دیا ہے۔ مصر نے بھی ان طیاروں کو خریدنے کے لیے آرڈر دیا تھا، اور صرف 24 طیارے خرید کر ہی اس کی بس ہو گئی۔ قطر نے بھی 36 طیارے خریدے اور مزید طیارے خریدنے کی حامی نہ بھری۔ انڈیا نے ایسے 36 طیارے خریدے ہیں، جن میں سے صرف 3 فراہم ہو سکے ہیں، اور ان طیاروں کی لاگت میں اضافے کی وجہ سے یہ طیارے اب بہت مسائل کا شکار ہیں۔ ان طیاروں کی پروڈکشن روک دی گئی ہے، اور صرف انڈیا کو فراہم کرنے کے لیے ہی ان طیاروں کو بنایا جا رہا ہے۔ مستقبل میں ان طیاروں کو مزید بنانے کا پروگرام کینسل کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس کو بنانا اور رکھنا بہت ہی مشکل کام ہے۔